بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 19 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ السادسہ کا الدرس الاول ہمارا جاری و ساری ہے، تو آج ہم اس کی مزید 2 مشقوں کو حل کریں گے، التدریب الرابع، اسی طرح التدریب الخامس۔ تو سیم طریقہ جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، تو التدریب الخامس کے اندر کچھ ہمیں نیا سکھایا جائے گا۔ تو بہرحال کہتے ہیں عجب کما فی المثال، جواب دیجئے جیسا کہ مثال میں ہے۔ تو جس طرح انہوں نے پہلی مثال حل کی ہوئی ہے، تو آگے جو سوالات دیے ہوئے ہیں تو ان کے جوابات آپ نے اسی انداز میں دینے ہیں جو یہاں پر ہے۔ تو بہرحال کم از کم تو یہی ہے کہ ان کی پریکٹس کر لی جائے، لیکن اور آپ اپنی زبان میں روانگی لانا چاہتے ہیں تو ان جملوں کے اوپر مختلف اینگل سے، مختلف انداز سے بھی چینجنگ کر کے آپ جملے ادا کر سکتے ہیں، سوالیہ بھی اور اسی طرز پر پھر جواب کے طور پر بھی۔ تو بہرحال کہتے ہیں حل تسکن فی طابق ارضی، طابق اس کا معنی پہلے گزر چکا ہے، ارضی زمینی، ٹھیک ہے، تو مطلب گراؤنڈ فلور۔ تو کیا آپ گراؤنڈ فلور یا نیچے والی منزل میں رہتے ہیں؟ کیا آپ گراؤنڈ فلور پر رہتے ہیں؟ کیا آپ نیچے والے پورشن میں رہائش پذیر ہیں؟ تو اب جواب میں آ جائے گا نعم، جی ہاں۔ اگر آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ ہاں، اگر نہیں میں دینا جواب، نفی میں دینا ہے، تو پھر وہاں پر آپ لا لگا دیں گے، ٹھیک ہے، لا، لیکن آگے پھر جواب اسی طرح لکھا رہنے دیں، مطلب اسکن فی طابق ارضی، یعنی نہیں میں گراؤنڈ فلور پر رہائش پذیر نہیں ہوں، یا میں گراؤنڈ فلور پر نہیں رہتا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کی صورت میں ہے، یعنی آگے والا جواب تو سیم ہی رہے گا، لیکن لا یا نعم ان کے اندر تھوڑا سا فرق آ جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر جو آپ نے غور کرنا ہے، پھر آگے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو حل تسکنو، تو اس سیغے کے حساب سے آگے جواب کے اندر سیغے میں چینجنگ کرنی ہے۔ اب یہاں پر تسکنو یعنی سامنے والے جو اس کا مخاطب ہے تو اس سے سوال ہو رہا ہے، تو اب جب وہ اپنے بارے میں جواب دے گا تو وہ ہو جائے گا متکلم، تو سیغہ آ جائے گا متکلم کا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو چیزیں مزید چینجنگ آئیں گی مذکر مؤنث کے حساب سے، وہ الگ بات ہے۔ اسی طرح آگے جس طرح سیغہ آ رہا ہے حل تسکنین فی الدور الارضی، کیا آپ گراؤنڈ فلور پر رہتی ہیں مؤنث کے لیے اگر ادب والا جملہ بولنا ہے، یا پھر یوں کیا تو گراؤنڈ فلور پر رہتی ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ گراؤنڈ فلور پر رہائش پذیر ہیں، اس میں سے کوئی سا بھی آپ جملہ آپ طرز اختیار کر سکتے ہیں اردو میں۔ اور آگے جواب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک مؤنث سے سوال ہو رہا ہے، تو جب وہ مخاطبہ متکلمہ بنے گی، تو وہ متکلم جب بنی تو اب سیغہ تو سیم ہی آئے گا، چاہے وہ مذکر کا ہو یا مؤنث کا سیغہ ہو متکلم کے لیے، لہٰذا یہاں پر بھی سیم اسی طرح اوپر والا طرز۔ اگر نعم کے اندر جواب دینا ہے تو آپ نے نعم اسکن فی طابق سوری یہاں پر آئے گا فی الدور الارضی۔ آگے حل یسکن خالد فی الطابق الاخیر، کیا خالد آخری منزل میں رہائش پذیر ہے؟ کیا خالد آخری فلور پر یا آخری منزل پر رہائش پذیر رہتا ہے؟ تو یہاں پر چونکہ نام سامنے آ گیا ہے جس کے بارے میں سوال ہے، تو اب یہاں پر سیغہ جواب کے اندر بھی سیم رہے گا، نعم یا لا یہ لکھ کر، تو پھر آگے آ جائے گا یسکن خالد فی الطابق الاخیر۔ تو اب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جواب کے اندر یسکن خالد یعنی خالد کا نام بھی لکھیں، چل جائے گا، کیونکہ ابھی سوال کے اندر وہ نام موجود ہے، تو اس کی جگہ پر ضمیر جو یسکن کے اندر ہوگی تو وہ بھی کفایت کر جائے گی، لیکن لکھ سکتے ہیں تو لکھ دیں، مطلب اگر آپ لکھنا چاہیں تو۔ آگے حل تسکن، جس طرح اوپر والا سوال تھا یسکن خالد، تو یہاں بالکل سیم اسلوب وہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں ظاہر اوپر مذکر تھا، اب یہاں پر مریم مؤنث آ رہا ہے، لہٰذا سیغہ اس کے حساب سے آئے گا۔ تو حل تسکن مریم فی الدور الاخیر، کیا مریم آخری منزل میں رہائش پذیر ہے؟ تو یہاں پر بھی سیم جواب، اگر آپ نام کے ساتھ لانا چاہیں تو وہ لا سکتے ہیں، لا کے ساتھ لانا چاہیں تو وہ لا سکتے ہیں۔ پھر آگے آ جائے گا تسکن فی الدور الاخیر، ٹھیک ہے، تو تسکن کے اندر جو ہی ضمیر ہوگی وہ مریم کی طرف راجع ہوگی، یا پھر آپ پورا لکھ بھی دیں تسکن مریم فی الدور الاخیر۔ آگے ہے حل تسکن فی الطابق العلوی، علوی اعلیٰ لفظ ہونا ہوگا تو اوپر والا، تو اب یہاں پر مطلب کیا آپ بلائی پورشن میں رہتے ہیں، اوپر والی منزل میں رہتے ہیں؟ کیا آپ اوپر والی منزل میں رہائش پذیر ہیں؟ تو
اب سامنے والے سوال ہوا مخاطب سے، یعنی اس کا جو مخاطب ہے، تو اب وہ جو اپنے بارے میں جواب دے گا تو وہ متکلم بن جائے گا. تو یہاں پر مذکر کے حساب سے سیگا تھا تسکنو، تو لہٰذا یہاں پر متکلم جو مراد ہوگا وہ مذکر ہی ہوگا، تو یعنی سیگا اسکنو آئے گا. نعم اسکنو فی الطابق العلوی. آگے آخری سوال مونس کے اعتبار سے ہے، جواب کے اندر سیم رہے گا اوپر والا انداز. حل تسکنین فی الدور العلوی، کیا آپ اوپر والے پورشن میں، کیا آپ اوپر والی منزل میں، کیا آپ بالائی منزل میں رہائش پذیر ہیں؟ یہ مونس سے سوال ہو رہا ہے. جواب کے اندر آ جائے گا نعم لگانا چاہیں تو بھی ٹھیک، اور یہ پھر سوال وہ مثال کے مطابق ہو جائے گا جو اوپر سب سے اوپر تھی، یا پھر لا کے ساتھ بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آ جائے گا لا اسکنو نعم لگا دیں تو اسکنو فی الدور العلوی. ٹھیک ہے، اب یہ تو تھا مشق کے حساب سے. اب یہاں پر حل تسکنو جو سب سے اوپر مثال تھی، حل تسکنو فی طابق ارضی، تو فی کے بعد آپ مختلف انداز جس کے اندر رہائش پذیر بندہ ہو سکتا ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں کہ حل تسکنو فی المدینہ تھی، کیا آپ شہر میں رہتے ہیں؟ حل تسکنو فی البالا تھی، کیا آپ، اس کا معنی وہی ہے. حل تسکنو فی السوق، کیا آپ بازار میں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح مختلف اینگل سے جو جہاں جہاں رہائش پذیر ہو سکتے ہیں بندہ، تو ان کو سوال بنا کر تو جواب پھر اسی انداز میں پریکٹس میں لا سکتے ہیں. اچھا آگے 5ویں مشق میں فرماتے ہیں اجر تمرین علی غرار المثال، کہتے ہیں مثال کے نمونے پر تمرین کو حل کیجئے، اس کو جاری کیجئے، یعنی اس کا آپ نے اجرا کرنا ہے، اس کے اوپر اپنے پریکٹس کرنی ہے. تو مثال کا جو نمونہ ہے وہ کس انداز میں ہے، تو اس کا انداز آپ کے سامنے ہے کہ نحنو، یہ جو جمع متکلم کی ضمیر ہے. اب آگے ہے شقاتن، شقاتن فلیٹ، فلور وغیرہ، اسی کے اس معنی میں آپ نے پہلے بھی استعمال کیا ہوا ہے. اب یہ 2 لفظ ہیں، تو اب آگے جو انہوں نے 2 جو جملے بنائے ہوئے ہیں، تو اسی طرز پر آگے آپ نے یہ انداز اختیار کرنا ہے کہ ایک ضمیر دی ہوگی اور ساتھ میں جو سلیش کے بعد ایک لفظ دیا گیا ہوگا، تو اس کو آپ نے اس مثال کے طرز کے اوپر آپ نے مطلب جملے بنانے ہیں موصوف صفت والے. تو مطلب یہ ہے کہ نحنو، تو نحنو ضمیر کے ساتھ جب شروع میں آپ لدا لگا دیں گے، لدا اور اندہ، یہ اپنے پاس کوئی چیز ہو نا تو اس بارے میں بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ میرے پاس جناب پیسے ہیں، میرے پاس جناب کپڑے ہیں، میرے پاس جناب موبائل ہے. تو اس کو بتانے کے لیے آپ لدا یا اندہ کا لفظ عین دال جو ہے یہ لگا سکتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں. پھر ساتھ میں جس طرح کی آپ ضمیر کا استعمال کرنا چاہ رہے ہوں گے تو اس طرح کی کر سکتے ہیں. تو جس طرح ساری ضمیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان میں سے کوئی بھی آپ ان کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو چند مثالیں ہیں آگے مشق کے اندر، تو وہ پھر جس طرح کا پیچھے سوال تھا تو اسی طرز کا انہوں نے آگے پھر لدا یا اندہ کے ساتھ ضمیر کو لگانا ہے، اور ہم نے بھی اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے. تو بہرحال نحنو اور شقاتن، تو نحنو، اچھا پہلی جو مثال دے رہے ہیں تو اس کے اندر لدا ہے، تو یہاں پر پھر نیچے سارا یہ لدا والی ہی مثالیں آپ نے بنانی ہیں. اور آگے ہے تو اس میں اندہ کے ساتھ نحنو کی ضمیر بدلنی ہے آپ نے، تو وہ آ جائے گی اندہ نا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہاں پر کیا کیا ہے، پیچھے تھا شقاتن، اور یہاں پر آگے آپ نے لگا دینا ہے جمیلتن. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آگے والے کے ساتھ بھی. بہرحال نحنو اور شقاتن، تو نحنو کی ضمیر ہم نے چینج کر دی لدا لگا کر، لدینا شقاتن جمیلتن، ہمارے پاس ایک خوبصورت فلور ہے یا فلیٹ ہے. آگے عندہ کے ساتھ وہی ضمیر آپ نے اٹیچ کرنی ہے بدل کر، نحنو کو آپ جب بدلیں گے تو اب لدا اور عندہ یہ آگے مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ماں بعد جو ہے وہ مجرور ضمیر ہوگی. تو عندنا شقاتن جمیلتن معنی بالکل سیم. تو تھوڑا سا فرق ہے لدا اور عندہ کے استعمال کا، وہ کیا ہے تو آپ نے اس کو نحو کے اندر سیکھا ہوا ہے. تو انا کسرن، انا مطلب ضمیر ہے اور کسرن یہ محل کے معنی میں ہے، تو ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے اسی طرز پر. تو انا یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، تو لدا کے ساتھ آپ نے واحد متکلم کی ضمیر لگانی ہے اور وہ یا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو پڑھنے کے بھی مختلف انداز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ پڑھ لیں لدیہ، تو لدیہ کسرن جمیلن. اب یہاں پر اوپر تھا جمیلتن صفت تھی، تو وہ چونکہ شقاتن کے اعتبار سے تھی وہ مؤنث، اور وہ بھی پھر مؤنث کے طور پر. اب یہاں پر ہے کسر مذکر، تو یہاں پر صفت جب اس کی لگائیں گے تو جمیل لگائیں گے اسی طرز پر اوپر. تو آ جائے گا لدیہ کسر جمیل. اسی طرح آگے آ جائیں اند یعنی اندہ جو لگانا ہے تو اس کے ساتھ بھی جب واحد متکلم کی ضمیر لگے گی تو وہ یا لگے گی. اندی لگا لیں. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے کہا نا لدیہ لدی لدیہ، یہاں پر بھی اندی، تو اندی کسر جمیل. آگے انتا یہ مخاطب کی ضمیر ہے اور ساتھ منزل لفظ ہے، تو ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے لدئی کا لدا اور اندا کے ساتھ. تو انتا مخاطب کی ضمیر ہے، تو جب آپ اس کو مجرور ضمیر لے کر آئیں گے تو وہاں پر ہو جائے گا لدئی کا. ٹھیک ہے، مجرور متصل.
تو لدئی کا منزلن، تو اب یہاں پر صفت بھی ساتھ لگانی ہے تو وہ آ جائے گی مذکر ہونے کی وجہ سے مذکر، منزلن جمیلن. تو اسی طرح عندہ کا منزلن جمیلن، آپ کے پاس خوبصورت گھر ہے، خوبصورت منزل ہے. تو آگے ہے انتی مخاطبہ کی ضمیر، تو اب اس کے لیے بھی سیم لدئی کا والا انداز، لیکن ضمیر اس کے حساب سے آ جائے گی لدئی کی. تو غرفتن یہ کمرے کو کہتے ہیں، تو یہ مؤنث کے طور پر، تو یہاں پر جمیلتن ساتھ آ جائے گا، تو لدئی کی غرفتن جمیلتن. اور اسی طرح آگے عند کی غرفتن جمیلتن. آگے ہے انتم جمع مذکر مخاطب کی ضمیر. تو اب مطعم کہتے ہیں ہوٹل کو، ٹھیک ہے. الطعام تو یہ کھانے کو کہتے ہیں، تو مطعم اس کا ظرف ہے، تو مطلب کھانے کی جگہ، تو اس کے لیے عام طور پر ہمارے ہاں کینٹین، ہوٹل، ریسٹورنٹ، ٹھیک ہے. تو اس طرح بوفے، کیفے وغیرہ جو بھی آپ لکھنا چاہیں، بولنا چاہیں. تو بہرحال اس کی ضمیر جب چینج ہوگی تو لدیکم مطعم جمیل، اس طرح عندکم مطعم جمیل. آگے خالد اور بیتن، تو اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. تو اب اوپر سب جو چیزیں تھی وہ ضمیروں کا معاملہ تھا، اب یہاں پر اس میں ظاہر آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی جگہ پر ضمیر کی جگہ پر اپنے اس میں ظاہر رکھ دینا ہے. تو لدا اور اندہ آ جائے گا، ساتھ میں ضمیر آ جائے گی. اب چونکہ ضمیریں جو تھی وہ اوپر میں نے بتایا مجرور متصل تھی، تو لہٰذا جو اسم ساتھ لگائیں گے تو اس کے ساتھ بھی یہ اعراب وہی ہوگا، لدا کی وجہ سے یہ مجرور ہوں گے آگے، اندہ اور لدا کیونکہ آگے اضافت ان کی ہوتی ہے. تو لدا خالدین بیتن جمیل، اسی طرح عند خالدین بیتن جمیل، ٹھیک ہے.